اس امت دے ریاست مدینہ دے نام تے قوم نو دھوکا دیتا جانا. ریاست مدینہ آؤ تو انہوں دسیے کہ ریاست مدینہ کون سی؟ ریاست مدینہ دے پہلے حاکم، پہلے خلیفہ، پہلے حاکم اور پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر. آپ جدو خلیفہ بڑے اگلے دن آپ نے سارا سامان، آپ تجارت کرتے سن کپڑے دی بھی اور مختلف تجارت کرتے سن، آپ نے سامان بنیا، سامان موڑے تے رکھیا تے بازار چل پیا. اگو حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا بابا جی کدھر؟ آپ فرمان لگے تجارت کرن چلے ہیں. صاحب ظاہر ہے ریاست مدینہ کرپشن تو نہیں ہو سکتی نا، چینی دے نا تے نہیں نا پیسے کھانے، 12 لاکھ دے کے اپنا بنی گالا تو نہیں نا سدھا کرانا. صاحب ظاہر ہے تجارت کرنی، حلال کمانا، حلال کھانا. انہوں نے کہا بابا جی تسی تجارت نہیں کر سکتے، تسی حاکم بن گئے ہو. انہوں نے کہا اچھا پھر کس طرح گزارا چلے گا؟ انہوں نے کہا تسی چلو واپس، اسی آ رہے ہیں، آ کے فیصلہ کر دیں کس طرح چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تنخواہ مقرر کی دی گئی. کتنی؟ ایک مدینے دے جتنے مزدور دی تنخواہ سی روزانہ دے مطابق اتنی تنخواہ دیتی گئی. ایک مزدور دی مزدوری جتنی تنخواہ روزانہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیتی جان لگی. ہن سنو ذرا، جدو اتے صاف ہوئے، کام اتے ٹھیک ہوئے تو پھر تھلے کس طرح ہوتا؟ مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میرے آقا مولا نے فرمایا ہے میرے آل بیت چھوڑ، سلمان میرے آل بیت چھوڑ، آپ مدائن دا گورنر بنا دیتا گیا. ایک دن آپ بازار کھڑے ہوئے تھے، تاجران کا قافلہ آیا، انہوں نے اپنا سامان اتاریا، سامان اتار کے اس دن مزدور آ گیا، کلی آ گیا، انہوں نے سامان سارا نہ چک لیا. ایک تاجر رہ گیا، ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہیں حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، وہ کہنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے. گورنر کو کہنے لگا بابا جی مزدوری کرنی. آپ نے فرمایا بالکل کرنی مزدوری، کیونکہ اتنے جی حاکم مزدور جتنی تنخواہ لے رہا ہے. آپ نے فرمایا بالکل کرنی جی مزدوری کرنی. انہیں سارا سامان چکیا، کچھ آپ نے سر تے لا دیتا، کچھ آپ دیا بغلن دے دیتا، کچھ آپ دے ہتھن دے دیتا. آپ لے کے جدو مدائن بازار چو گزرے نا تے لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. اور تاجر کھڑا ہو گیا. انہیں کہا وہ کون ہے جنہوں میں سامان چکائی کر دیا؟ انہیں کہا تو انہوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ کھڑا ہو گیا. علامہ اقبال کہتا دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. اقبال کہتا جس ساڑھے دین دے اندر حکمرانی دا تصور دیکھنا چاہنا نا، سرداری دا تصور دیکھنا چاہنا، کہ میں تینوں مدائن دا گورنر سلمان فارسی دکھاواں کہ گورنر ہی ہو کر لوگ اے پہچان ہی نہیں سکے، تاجر پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک مزدور ہے یا گورنر ہے. ایتھے جناب گورنر صاحب نے خالی 12 روڈ تو لگنا ہوئے تو 10 روڈ بند کر دیں. میں استادہ کو پوچھا ایک بڑی گہری گل ہے، آلے فکرو علم و دانش کا سوال ہے. میں استادہ کو پوچھا جی تسی کہتے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا، اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا، میں نے ایک جملے سمجھاؤ کہ کس طرح اس سے ہوں گے. اے جناب گورنر، اے ڈی سی، اے جناب فلانا، اے وزیر، اے مشیر، اے تو بندے نو بندہ نہیں سمجھتے، کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے میں ایک جملہ فرمایا اور اس جملے کے اندر تقریباً نظام اسلام دا نا تقریباً جڑانا وہ مکمل خلاصہ. میں کہا جی کس طرح ہوئے گا یہ سارا کچھ؟ آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آ کے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دا. بڑی گہری گل ہے. آپ نے فرمایا اسلام جدو آندا نا آ کے سب نالوں پہلے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دیندا. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا، وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا، وہی لباس رعایا پا رہی. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تو دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیتا گیا، حضرت عمر نے ایک کپڑا ملیا جس سے نہ صرف قمیض بن سکتی سی یا شلوار، کہ حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا. کہ جناب پہلی صف جو بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جناب جڑا سارے دے سے کپڑا آیا نا اودے نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار، تسی یہ پورا سوٹ کتھوں بنایا؟ کہ حضرت عمر نے دعا منگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو کوئی پوچھنے والا ہے. اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کرتا؟ آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے مجمع نو دسیا، قوم نو رعایا نو دسیا کہ میرے حصے کا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب نو دیتا. انہوں نے دونوں کپڑے ملا کے شلوار قمیض بنا لی. آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم، کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتھوں بنایا، یا اج اسی پوچھن ٹور پئیے بھئی یہ بنی گالا کتھوں آیا، تو شیل مارے جان گے.
لدر مارے جان گے، ڈانگا ماریاں جان گے، تسی کون ہو جی وزیر اعظم کو پوچھن واسطے؟ اے صرف ساڈا اور انہاں دے نظریے دا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ او نظام لے آیا جائے جس نظام دے اندر میرے آقا مولا نے فرمایا میں او دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، اور او نظام جس نے ابو بکر و عمر نو اپنے پیچھے چلایا، او نظام جس نے عثمان و علی نو اپنے پیچھے چلایا، او نظام جس نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور بڑے بڑے روسان نو اپنے پیچھے چلایا، سلطانوں نو اپنے پیچھے چلایا، او نظام نہیں کہ جناب جدو کوئی تگڑا گل کر دے نال ہی آئین ترمیم لے آؤ، نال ہی جناب اسمبلی ترمیم پیش کر دیو، بل پیش کر دیو جی اے جناب ترمیم کرو جی، وزیر اعظم نو نہیں پوچھا جا سکتا۔ جدو حضرت عمر نو پوچھا جا سکتا تو وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جدو حضرت صدیق اکبر نو پوچھا جا سکتا وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جس دن تسی اپنے اے میری قوم یاد رکھنا، جس دن تسی اپنا حق سمجھ گئے نا کہ ساڑی طاقت ہے کی، ساڑے فورڈ دی طاقت ہے کی، اسی اس میں کی کر سکتے ہیں، اس دن تسی اپنے اس ملک دے اندر صحیح نظام لے آؤ گے، ورنہ تو ہمیں کوئی تبدیلی دے نام تے دھوکے دے گا، کوئی جناب ترقی دے نام تے دھوکے دے گا، کوئی کس نام تے دھوکے دے گا، کوئی کس نام تے دھوکے دے گا، اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے ہوئے 70 سال ہو گئے، تسی اپنے ووٹ دا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، اس پوری ملت دا نقصان کر دیو، اس پوری ملت کا کس طرح نقصان کر دیو کہ جدو کشمیر ہاتھوں لٹیا جا رہے ہوئے تو اسی باہر نکل کے کہنے ہیں کہ جناب انہوں نے کچھ بہنوں دا سوچو جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں، جڑے جناب تانوں کالاں کیتیاں جا رہی ہیں، پکارے جا رہے ہیں آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڑھے شہر آگے آج شہر تے قبضہ ہو گیا، آؤ چھوان چلیے، تو کہندے نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی، کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ، ہماری اس سے نٹتی نہیں؟ وہ کہے گا اس امت کا ایک بڑا عجیب حاکم ہے حجاج بن یوسف، اس کے کردار ویسے نہیں ہے لیکن غیرت کے معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو وہ خط ملا نا جو بچی نے لکھا تھا یہاں سے دیبل کے مقام پر ہندوستان سے، وہ بڑا کمال خط ہے، کہتے ہیں کہ وہ نا بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں تو ایک مسافر آیا اور مسافر نے آگے کہا میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے حجاج سے، یہ گورنر تھا اس وقت کوفے کا، اس نے کہا جی کیا بات کرنی ہے، یہ ہے بڑا کھڑ مزاج تھا، بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا نا بٹی کے ساتھ خنجر تیز کر رہا تھا ایسے خنجر تیز کر رہا تھا، تو اس نے آنے والے مسافر سے کہا تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک خط لے کر آیا ہوں، وہ خط تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم وہیں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو گھر کے دروازے پر۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مسافر نے خط کھولا اور پڑھا، اس نے کہا یہ میں مسلمان بیٹی اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھتی ہوں کہ میری عزت کو یہاں اچھالا جا رہا ہے، میری عزت کو نوچا جا رہا ہے، کہاں ہے حجاج بن یوسف کے گھوڑے، کہاں ہیں اس کی تلواریں، کہاں ہیں اس کی فوجیں، میں یہاں لٹ رہی ہوں۔ کہتے ہیں وہ خنجر صاف کر رہا تھا اور اس کے کمرے میں نا سندھ کا نقشہ لگا ہوا تھا، وہ خنجر صاف کرتے کرتے ایسے اس نے خنجر وہی پکڑا اور سندھ کے نقشے میں ایسے گاڑ کر کہا کہ لبیک یا اختی میری بیٹی میں تیرے لیے آ رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے، بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بھی بدعنوانی نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا۔ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں۔ ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا، اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اسپیکر اس لیے بنایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے، اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں حیثیت۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے۔ جب تک پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا
اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ لکھ لیں یہ بات, آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیجیے گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے. بس. اور جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا, ہمارے قائد کہہ کے گئے ہیں کہ یہی زمین سونا اگلے گی, یہی زمین اور یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی. کبھی بھی یہ ملک سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں, جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے, وہ قرضے ایک ایک روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے, وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر صرف ہوا ہے. وہ صرف اور صرف آپ کے ان حکمرانوں کے اوپر, نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر صرف ہوا ہے, جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں, لیکن جب ملک کو دینے کی باری, جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے, تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں. آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر. آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں, ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں, یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی دی ہے. یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں, جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے. آپ کے بڑوں کی قبریں اور میری قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں, اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے TCS کر دیتے ہیں. آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے, کس طرف آنا ہے. اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیا آپ کو نوش نوش کے کھاتے رہیں گے. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر, آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے مینار نور بن جاتے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی, لیکن دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا, اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے, اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے, اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے, نہ کہ لبرل, چور اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چھوٹتی تھی یہی کرتے مصطفیٰ. سلام شمع بز میں